السلام علیکم ناظرین گرامی، میں سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کو خوش رکھے، تندرستی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کوئی آپ کو دکھ تکلیف نہ دے۔ میرے بھائی لاہور میں ہسپتال میں ہیں، کچھ دوست ہیں ہمارے چینل کو بہت پیار سے محبت سے دیکھتے ہیں، میں ان کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ دوستو، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے آسانی فرمائے۔ یہ آپریشن کا مسئلہ چل رہا ہے۔ دوستو، یہ آج میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، اس کو کنڈ رگ کہتے ہیں، جس کا یہ جو پیچھے نس ہوتی ہے نا، ان کا چڑھ جانا۔ اکثر میرے بھائی کام کاج کرتے وقت تھوڑا سا نیچے ہوئے، ایسا درد نکلا، واش روم تک جانے کے لیے برداشت نہیں ہوتا، چل نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں کنڈ رگ ہماری زبان میں۔ نسوں کا چڑھ جانا، اس کے لیے ایک بہت لاجواب میں یہ گولیاں بناتا ہوں، کیپسول بھر کر بھی دیتا ہوں۔ ایک جو بازو میں یہاں سے نا، یہاں پہ درد ہوتا ہے، نس کا درد، ٹھیک ہے، تو یہ پیٹھ کے پیچھے چلی جاتا ہے۔ جب بندہ سیدھا سوتا ہے تو جب اٹھ کر بیٹھنے لگے گا تو اتنا درد ہوگا شدید، اس کے لیے کیپسول کھائیں۔ دوسرا، جب بندہ تکیہ لگا کے، موٹا تکیہ لگا کے سوتا ہے تو پھر وہ ایک طرف موڑ نہیں سکتا، ایسے موڑ نہیں سکتا، جیسے ہم ایک دم موڑ لیا، ایک دم موڑ لیا، ایسا فولڈ نہیں کر سکتا۔ وہ جب ایسا کرے گا، دیکھے گا کہ یار درد ہوتا ہے مجھے، یہاں پہ درد ہوتا ہے، اس کے لیے، جس کو ہم مچھے بھی کہتے ہیں۔ پہلے دور میں اس کو دم کرتے تھے، ایسے پڑھتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جو میرے بھائی باہر کھڑے ہیں، کہیں پردیس میں رہتے ہیں، وہاں پہ دم کی بھی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کے لیے نسخہ بہترین کارآمد ہے، اور انشاءاللہ یہ نسخہ کسی حکیم کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے بزرگوں کا ہے، ہم نے شروع سے اس کو ہمارے بزرگ بناتے آ رہے ہیں۔ تو میں سب بھائیوں سے کہوں گا کہ اس کو بناؤ۔ ہر مرض جو جس کی نسیں چڑھ جائیں، نس چڑھ جانے سے ایسا ہوتا ہے کہ پوری ٹانگ میں درد ہوتا ہے، کمر کے درمیان سے سائڈ میں درد ہوتا ہے، پوری ٹانگ پتہ چلتا ہے یا ٹوٹتی ہے، اس کے لیے ہے۔ تو نسخہ کچھ یوں ہے، نوٹ فرما لیں۔ سرنجان شیری 20 گرام، سنا مکی کے پتے لے لیں، ڈنڈیاں کو نہیں ڈالیں، صرف پتے صاف ستھرے کر کے 20 گرام ڈالیں۔ جاوتری لے لیں 20 گرام، مصبر لے لیں، اعلیٰ قسم کا مصبر ہو، بیچ میں اس میں مٹی خاکہ نام ملا ہوا ہو، جیسے ڈلی ہوتی ہے وہی لے لو۔ اکثر ہمارے پنسار بھائی نے صفوف بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ایسا نہیں، ڈلی والا لیں 20 گرام۔ آسگان نگوری، یہ بھی 20 گرام لے لو، اور زعفران 3 گرام اس میں ضرور ڈالنا ہے۔ زعفران کی آپ نے بچت نہیں کرنی، کہتے ہیں نا جی 3 گرام ہے جی، آپ اس میں 2 گرام کر لیں، تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ ایک بریانی بناتے ہیں اس میں ہم نے 1 کلو چاول میں 1 پاؤ گھی ڈالنا ہے، اگر ہم نے آدھا پاؤ گھی ڈالا تو وہ لذت نہیں رہے گی، وہ چیز فائدہ نہیں ہے، تو محنت بھی ضائع ہوگی، نقصان بھی ہوگا۔ تو اس سے 3 گرام زعفران اس میں بہت اعلیٰ کام کرتا ہے، یہ ڈالنا ہے۔ آپ نے بغیر زعفران کے سب کو پاؤڈر بنا لینا ہے، کپڑ چھان کر لینا ہے، ایسا پاؤڈر بنائے، کپڑ چھان کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ زعفران ڈال کر 20 سے 25 منٹ تک اس کو کھرل کریں کہ یہ بالکل یکجان ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ زعفران کے کہیں تنے ثابت پڑے رہیں، کہیں کس طرف کے، ایسا نہیں ہو۔ تو آپ کا یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے خالی کیپسول لے لو، اگر خالی کیپسول، کچھ رات بھی میرے پاس میسج آیا، کہنے لگے جی بھائی جان آپ ایسے ہمیں بتا دو کہ ہم نے کتنا وزن کھانا ہے،
کیپسول ہمیں نہیں ملتے، تو جہاں نہیں ملتے آپ وہاں پر 1 گرام سے 1.5 گرام 2 گرام دوائی زبان پہ رکھ کے اوپر پانی پی لیا کریں صبح شام۔ اگر اس کو دودھ سے کھاؤ گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، دودھ نہیں ہے تو اس کو پھر آپ نے پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر آپ کے پاس کیپسول ہے تو آپ نے 500 mg کے کیپسول بھرنے ہیں، اس میں سے آپ نے ایسا کرنا ہے 1 صبح، دوپہر، شام کو تازے پانی کے ساتھ یا 1 پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز یہ جتنی بھی کونڈراگر نسوں کا مسئلہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا مریض تندرست ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو دعائیں دے گا۔ جب آپ میرے اس نسخے کو بناؤ گے تو زندگی میں یاد کرو گے۔ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔